ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف پہلے آتی ہوں. آئی ٹرن ٹو دا لیڈی فرسٹ. یہ بتائیے گا کہ اب یہ تمام معاملہ خاور مانیکا کا انٹرویو اور یہ ساری چیزیں، لیکن دوسری طرف سے جو بات ہے انہوں نے کچھ کیریکٹرز کا ذکر کیا جن کے اوپر آپ بھی پنجاب میں، جیسے فرا گوگی صاحبہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بارے میں آپ نے بھی بڑی پہلے یہ ساری باتیں کر رکھی تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ مزید ویلیڈیٹ ہو گئی ہیں، یا دوسری طرف یہ جو ان کا موقف ہے اس میں بھی کچھ دم خم ہے کہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ 6 سال کا معاملہ پرانا ہے، آپ کو اب خیال آ رہا ہے 6 سال بعد جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا آپ کا شکریہ. دیکھیں پہلے تو آپ نے سائفر پہ بات کی ہے. سائفر کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، کہ اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے. جو لیگل ایسپیکٹ ہے اس کے اندر جو ٹیکنیکل بیسس پہ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا، اس کے کانٹینٹ کے بیس پہ نہیں کیا گیا کہ یہ جو حقائق سے برعکس ہے، یا یہ اس کی لیگل ویلیو کیا ہے، یا سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں. ابھی اس پہ ڈیٹیل سے ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی نہیں. ہاں اس کے ساتھ جو کنڈکٹ تھا اس کنڈکٹ پہ اعتراض ہوا ہے، اور وہ کنڈکٹ ٹیکنیکل غلطی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ منسٹری لا نے جو بلنڈر کیا تھا وہ ڈیفینیٹلی اس کیس پہ بظاہر اس کے اثرات تو رونما ہوئے ہیں، لیکن اس کیس کی جو الٹیمیٹلی ان کیمرہ ہیئرنگ اور بریفنگ کے حوالے سے اس کا ڈیو کورس آف پروسیس ہے، وہ کہیں نہ چینج ہوگا، اور نہ اس حوالے سے جو اس کے مدرجات ہیں اس پہ کوئی اثر پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کیس کی کریڈنشلز پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ نہیں پڑے گا نا. وہ اس کی کچھ ٹیکنیکلٹیز پہ جو ڈیٹ اور اس کے ساتھ جڑا جو اس کو کنڈکٹ پہ چیلنج کیا ہوا تھا کہ یہ ان سائڈ دی کورٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ان کیمرہ ہو یا ان سائڈ دی کورٹ ہو، وہ جیل ٹرائل ہو یا اس کا ایک اسپیسیفک کسی کمرے میں عدالت لگائی جائے، وہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ گورننس اور جو اتھارٹیز ہیں ان کی خواہش اور منشا، اور جو آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی قیدی کو اس کی جان کے تحفظ کے لیے، اور اوورآل وہاں پہ سپرمیسی آف لا کو انشور کرنے کے لیے. تو یہ تو آنے والے دنوں میں 2 ہفتے میں یہ دوبارہ سے اچھا یہ آپ کہتے ہیں یہ دوبارہ دودھ پانی کا پانی، اور ویسے ہی ان کے لیے مسئلہ ہی ہے، کوئی آسانی کی امید نہ رکھی جائے. آف کورس رول آف لا کو انشور کیا جائے گا، اور رول آف لا کو انشور کیا جائے گا. دوسری بات اور کرنا چاہیے، کیونکہ اس پہ کسی جگہ پہ بھی یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ کہیں پہ بھی قانون یا آئین یا اس کے ساتھ جڑے جو مدرجات ہیں اس کو کہیں بائی پاس کیا گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اس انٹرویو کی، اس انٹرویو کے اندر دیکھیں کچھ اس کے اندر پرسنل اٹیکس ہیں، کچھ اس انٹرویو کے ساتھ اس وقت کے جو گورننس سٹرکچر تھا اس کو ابیوز آف پاور اینڈ مس یوز آف اتھارٹی کو ریفلیکٹ کیا گیا ہے. اور پھر کہاں وہ کچھ بائنڈنگز اور ٹائز اور ان کا جو ہے وہ غلط ایسوسیشنز اور اونرشپ، تو یہ ساری چیزیں جب ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اتنا حوصلہ افزا اور ہمارے معاشرتی نظام کے اندر کوئی اتنا انکریجنگ سائن نہیں ہے کہ ایسے انٹرویوز پبلک ہوں. اور ایسے انٹرویوز ہم فیملیز میں بیٹھ کے دیکھیں جہاں پہ چادر اور چاردیواری کا جو تقدس ہے وہ اس طرح سے پامال ہو، اور پھر ایک ہسبینڈ بے بسی کی تصویر بن کے وہ قوم کو یہ داستان بیان کر رہا ہو کہ میری بیوی جو تھی میری مرضی کے بغیر فلاں شخص کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. اس کے اپنے کریکٹر پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشانات آتے ہیں کہ اس شخص نے یہاں انسان عزت اور غیرت کے لیے جیتا ہے، اور وہ کیسی عزت تھی کہ جس کو پانے کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کو چھپائے رکھا. تو بہت ساری اس کے اندر تو آپ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا موقف صحیح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو 6 سال بعد کیوں خیال آیا؟ آپ کہتے ہیں اس شخص کے اپنے اوپر بھی بڑے سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور کوئی پرابلمٹک آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی طور پر ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال گویا پھر بھی آپ کے خیال میں زیادہ حاوی رہے گا کہ 6 سال بعد ان کو خیال آیا یہ باتیں کرنے کا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے وہ 6 سال کی بات ہو، 6 مہینے کی، 6 ہفتے یا 6 سیکنڈ اور منٹس کی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب اس انٹرویو کے کانٹینٹ آپ نے سنے تو وہ ریالٹیز تو ہیں، اس کے اندر کوئی ابہام یا
کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ بھئی وہ جو کچھ اس نے بتایا وہ حقائق ہیں، لیکن وہ حقائق کو بتانے کی ٹائمنگز ٹھیک نہیں ہے. وہ حقائق اگر اس وقت بتاتے وہ تو وہ سارے حقائق جو تھے ان کی سٹرینتھ بنتے. اس وقت جب وہ بتا رہے ہیں تو وہ حقائق ان کی ویکنیس ہیں. میرا کنسرن یہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے اندر غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی مرد کو یہ پتا ہو کہ اس کی بیوی جو ہے وہ شرعی طور پہ اس کے دائرہ اختیار کی بجائے کہیں اور وہ اس کے تانے بانے جڑ رہے ہیں، تو وہ مرد جو ہے وہ اتنی شرافت سے چپ سادھ کے گھر نہیں بیٹھتا اور پھر اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں بن جاتا، اور پھر نہ ہی اس کے جو بینیفٹس ٹرانسفر ہوئے. یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں، وہ پاک پتن والے معاملات اور وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں. ایک بہت بڑا وہ they were the beneficiary of that event اور association اور بانڈ جو ان کا بنا. ٹھیک ہے، سارے فائدے گویا آپ کہتی ہیں کہ لیے گئے ہیں. تو اس بات پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو کو بینیفیشری تھا اس کو بہت دیر کی مہربان آتے آتے یہ چیزیں جو حقائق انہوں نے بیان کی ہے، ایک ایک لفظ سچ ہے، ایک ایک بات حقیقت ہے. اچھا، آپ کہتی ہیں کہ سچائی میں پھر بھی نشاندہی کی وہ حقیقت سے جڑی ہے، لیکن بہرحال کہ آپ کہتی ہیں کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں معاملہ آگے لے جاتی ہوں فردوس صاحبہ، یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے. ٹائمنگز غلط ہو گئے نا. ہاں، ٹائمنگز کا پرابلم ہے. جی سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں، آپ ٹائمنگز پہ تو اختلاف کر سکتے ہیں، ضرور کریں، ہم سارے بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ بینیفٹ بھی کرتے رہے، آپ کو بینیفیشری بھی تھے جیسے کہا گیا، لیکن حقیقت میں وہ کہتی ہیں کہ کوئی ابہام نہیں ہے. ناٹ این آئیوٹا آف ڈاؤٹ. سینیٹر صاحب دیکھیں، میں دو چیزیں ہیں. پہلے آپ نے ایک بات کی سائفر کی، پھر دوسری آپ نے بات کی ایک فیملی کے انٹرنل افیئرز میں جس میں 2 یا 3 مین کریکٹرز اگر میں ان کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے، اس میں بیسیکلی 2 مردوں کا کریکٹر ہے اور ایک عورت کا کریکٹر ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں یہ یاد رکھیے کہ جب ہم اسلام کو لے کر چلتے ہیں تو میں کوئی کیا کہہ سکتے ہیں علماء میں سے نہیں ہوں، لیکن جو میرے دماغ میں ہے، اور چونکہ ڈاکٹر صاحبہ ایک فیمیل ہیں اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو عدت کا ٹائم ہے، اس کا ٹائم مہینوں کے لحاظ سے نہیں، اس کا ٹائم بیسیکلی جو عورت کے جو پیریڈز ہوتے ہیں اس سے تعلق ہوتا ہے. اٹ کین بی 6 weeks, اٹ کین بی 3 months, اٹ کین بی مور. یو ہیو ٹو ہیو 3 of them. اچھا، انٹرسٹنگ. آپ چونکہ دونوں ڈاکٹر ہیں تو آپ میں آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی آپ اپنا آرگومنٹ کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور عقل والوں کے لیے اس میں اشارے ہیں. آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کو رٹنا نہیں ہے. آپ اس میں سمجھ بوجھ حاصل کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا چیزیں فطرتاً ڈالی ہوئی ہے اور کیوں ڈالی ہوئی ہیں. جب آپ کے اوپر کہا ہوا ہے کہ عدت کا پیریڈ ہے تو عدت کا پیریڈ اچھا نارملی 28 days ہوتا ہے ہر ایک کا، لیکن کسی کا کم ہوتا ہے، 3 weeks ہوتا ہے، کسی کا 6 weeks ہوتا ہے. So it varies from one person to another person. All you need is 3 weeks. اور اس میں بھی اسلام کے لحاظ سے عورت کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. پیریڈ اس کے بعد میں اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس نہیں کروں گا. ہاں، آپ لوگوں کو شوق ہے، اگر آپ لوگوں نے انٹرویو کرانے ہیں تو میرے خیال میں ایک عمران خان کے وہ شیرو کا انٹرویو رہ گیا، وہ بھی لا کے کروا لو. اس کو بلا کے کہہ دو کہ یار کتنوں پہ بھونکے تھے، کتنی دیر بھونکے تھے، کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کی قمیض سنگوا دو کہ بھائی اس پہ بھونکے تھے نہیں بھونکے تھے. یہ ایک چیز رہ گیا، باقی تو آپ نے ہر ایک کا انٹرویو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سو دیٹس پیریڈ. میں اس کے اوپر اور اس پہ ڈسکشن نہیں کرتا. اٹس ناٹ worth discussing it.